الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمہ. الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنم خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد. بغیر دابے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمان پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہم عمر ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب سلام کیا جائے تو بلند آواز سے جواب دینا چاہیے. حالانکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے. تو جیسا سلام ویسے ہی جواب. آپ لوگ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، سمجھنے کے لیے، تو کم از کم اتنا تو معلوم ہو ہی جانا چاہیے کہ سلام کا جواب ہمیں بلند آواز سے دینا ضروری ہے. ایک بار پھر میں سلام کرتا ہوں سیکھنے کی غرض سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی روزانہ جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ محفل میں تشریف لائیں تو سر پہ ٹوپی ہو، پاک صاف ہو، باوضو ہو، اس لیے کہ یہ ایسی محفل ہے، ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی بھی تشریف لاتے ہیں. فرشتے تو آتے ہی ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی بھی تشریف لاتے ہیں
اور جن کے نام کی محفل سجائی ہے امام عالی مقام وہ بھی آتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ پاکیزہ لوگ ہیں، یہ محفل بھی پاکیزہ ہے، تو بیٹھنے والے کو چاہیے کہ وہ بھی پاکیزہ ہی رہے. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں محفل پاک میں جب حاضر ہوتا تو تمباکو پان تک نہیں کھا کے آتا، پان کھا کر کے بھی نہیں آتا، کیونکہ جس محفل میں کوئی پان کھا کے تمباکو والا پان کھا کے آ گیا تو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اللہ اکبر. اور ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے، بے وضو ہے، ناپاک ہے، سر پہ ٹوپی نہیں، جیسے بھی آئے بیٹھ گئے. یہ کوئی قوالی نہیں ہو رہی ہے، یہ محفل سما نہیں ہے. حالانکہ محفل سما جو بزرگوں نے کیا ہے جانتے ہیں اس میں بھی پڑھنے والا باضابطہ وہ صوفیانہ کلام پڑھتا اور وہ بھی باوضو ہو کے پڑھتا. تو سننے والے خواجہ نظام الدین ہوا کرتے تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوا کرتے تھے. آج کی طرح نہیں کہ یہ نشے والے نشے میں دھت ہیں اور آئے اپنی آواز کی بنیاد پہ شروع کر دیں سب میں واہ 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 نوٹوں کی بارش ہو. سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کہاں ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ سرور کونین فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے شان علی. ذرا بول دیجئے، بلند آواز سے بولیے اور بلند آواز سے. مولا علی کو سننا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. ہاں، اب جیسے ہاتھ اٹھا ہے ویسے دل بھی اٹھا رہے، آنکھیں بھی کھلی رہیں، دماغ بھی کھلا رہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ مولا علی کیا ہے. اب میں 2-3 شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر کتنی بیداری ہے. میرے حاجت روا مولا علی ہے، میرے حاجت روا مولا علی ہے، میرے حاجت روا مولا علی ہے، مولا علی ہے، مولا علی ہے، میرے مشکل کشا مولا علی ہے، میرے مشکل کشا مولا علی ہے. علی کی شان کیا ہے؟ علی کی دید دید مصطفیٰ ہے، علی کی دید دید مصطفیٰ ہے کہ نور مصطفیٰ مولا علی ہے، کہ نور مصطفیٰ مولا علی ہے. میرے حاجت روا مولا علی ہے، میرے مشکل کشا مولا علی ہے. ولی ہو غوث ہو قطب جہاں ہو، ولی ہو غوث ہو قطب جہاں ہو کہ ہر ایک کے پیشوا مولا علی ہے، کہ ہر ایک کے پیشوا مولا علی ہے. میرے
حاجت روا مولا علی ہیں، میرے مشکل کشا مولا علی ہیں۔ علی کی شان دیکھیے، جو مولا علی کے ہاتھ میں تلوار تھی اس کا کیا نام تھا؟ سبحان اللہ، اتنا تو آپ کو معلوم ہے۔ تو سنو یہ ذوالفقار ہے کیا؟ شاعر نے کہا ذوالفقار حیدری چمکی تو پھر رب کی قسم، ذوالفقار حیدری چمکی تو پھر رب کی قسم، عالمی صورت میں ایک محشر بپا ہو جائے گا، عالمی صورت میں ایک محشر بپا ہو جائے گا۔ اور آ گئے جس دن غلامان نبی میدان میں، سارے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، جس کے سینے میں علی کی محبت ہے، جس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہے، وہ سب مراد ہیں۔ آ گئے جس دن غلامان نبی میدان میں، حق و باطل کا اسی دن فیصلہ ہو جائے گا، حق و باطل کا اسی دن فیصلہ ہو جائے گا۔ اور میرے غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ آ گیا جس دن میرے غوث اعظم کو جلال، آ گیا جس دن میرے غوث اعظم کو جلال، کفر بھی کافر بھی سب کچھ لاپتہ ہو جائے گا، کفر بھی کافر بھی سب کچھ لاپتہ ہو جائے گا۔ اور طارق و خالد سا اور غازی صلاح الدین سا، طارق و خالد سا اور غازی صلاح الدین سا ہو مجاہد ہم میں تو پھر کیا سے کیا ہو جائے گا، ہو مجاہد ہم میں تو پھر کیا سے کیا ہو جائے گا۔ مسلمانوں، نوجوانوں، مجاہدانہ کردار ادا کرو۔ تم مسلمان ہو، تم رسول کے چاہنے والے ہو، رسول پاک کے سچے غلام ہو، تم مجاہد بنو، مجاہد۔ زنانہ صورتیں بنانے کی عادت چھوڑ دو، مجاہدانہ تصور اختیار کرو، مجاہدانہ وصف اپنے اندر پیدا کرو، مجاہدانہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، اس لیے کہ تم مسلمان ہو۔ تمہاری شان یہ نہیں ہے عورتوں کی طرح بن سور کے بیٹھو، تمہاری شان یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں تلوار ہو، سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہو، پھر میدان کارزار میں اتر جاؤ اور یہ کہو لوگوں یہ دنیا ہمیں جو ملی ہے یہ چند روزہ کے لیے ہم مہمان کے طور پر ہیں، سب کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ نام اسی کا لیا جاتا ہے جو اپنا کردار اچھا بنا کے رکھا، مجاہدانہ کردار پیش کیا، صبح قیامت تک ان کا نام لیا جاتا رہے گا۔ آج ہم مولا علی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے لیتے ہیں جب تک دنیا میں رہے مجاہدانہ کردار آپ نے پیش کیا ہے، رسول پاک سے سچی محبت کا ایک دعویٰ پیش کیا تو اسے کر کے دکھایا ہے۔ پڑھیے درود پاک ذرا بلند آواز سے پڑھیے، بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ صاحب ایمان ہو گیا، اچھا کردار والا ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ کوئی غوث کا دیوانہ، کوئی غریب نواز کا دیوانہ، کوئی مولا علی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے، ورنہ کون پرچار کرنے جاتا ہے صاحب مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو؟ کوئی کہنے سے کرتا ہے؟
نہیں، اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے۔ تو مولا علی کی وہ شان ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں علی کی محبت پیدا کر دی۔ نام کتنا خوبصورت ہے، اتنا لاجواب نام ہے، 1400 سال پہلے کا یہ نام ہے۔ آج ترقی یافتہ لوگ کہتے ہیں صاحب چھوٹا سا نام چاہیے، چھوٹا سا، چھوٹے نام کو لوگ ترجیح دیتے ہیں۔ مولا علی، عین لام یہ علی، عین لام یا، تین ہی حرف ہے نا، اس سے چھوٹا کہاں سے لاؤ گے؟ اس سے چھوٹا کہاں سے لاؤ گے؟ علی۔ اور اگر علی کو کہہ دو علی ولی کہہ دو، بگاڑو گے تو ولی بن جائے گا۔ علی کو ہماری عادت ہے بگاڑنے کی، نام کو بگاڑ کے بولتے ہیں، تو اگر بگاڑنا بھی چاہو گے تو علی سے ولی ہو جائے گا۔ علی بھی ہے، ولی بھی ہے، اور ولی تو ایسا ہے کہ ولیوں کا بادشاہ ہے، جہاں سے ولایت کی سند ملتی ہے وہ علی ہے۔ تو چاہے جس طرح سے مروڑ کر کے بولو گے نا، تب بھی یہ معنی دار ہی رہے گا، علی ولی ولی علی، علی ولی علی ولی۔ سمجھ میں آ گیا؟ میرے علی کے نام کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ اسلام کی دولت سے کم مالا مال ہوئے، بچوں میں سب سے پہلے آپ اسلام لائے۔ کس طرح اسلام لائے یہ ہم کو سمجھنا ہے، یہ ہمارا سبق ہے۔ اسلام کیسے لائے، کون سی چیز آپ نے دیکھی تھی؟ محمد بن اسحاق راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، مولا علی کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اصل میں آپ کے جو والد تھے ابو طالب کثیر العیال تھے، اور اسی زمانے میں قحط سالی آئی تو میرے آقا نے فرمایا اے چچا آپ انہیں مجھے دے دو، میں ان کی کفالت میں کروں گا۔ تو مولا علی کو میرے آقا نے بچپنے ہی سے لے لیا، اپنے یہاں پرورش کیا، پالا بڑا کیا۔ 8 سال یا 10 سال یہی روایت ملتی ہے، اعلیٰ حضرت یہی فرماتے 8 سال یا 10 سال یہی عمر تھی۔ رات کا وقت تھا، دیکھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی ہے، میرے آقا بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو مولا علی نے دیکھا تو معلوم نہیں یہ کیا ہے۔ آپ نے پوچھا آقا سے یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ کبھی کھڑے تھے، کبھی جھک رہے تھے، کبھی بیٹھ رہے تھے۔ جو نماز کو نہیں جانتا وہ یہی سمجھے گا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی، یہ جو ہم کر رہے تھے اپنے ایک خدا کی عبادت کر رہے تھے، اور یاد رکھنا یہی اسلام کی پہچان ہے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم بھی اسے قبول کر لو۔ مولا علی نے کہا ابھی میں اپنے ابا سے پوچھوں گا، اس کے بعد پھر بتاؤں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھی بات ہے، لیکن اس بات کو ابھی عام نہ کرنا، اس لیے کبھی حکم نہیں ہے کہ اس بات کو عام کیا جائے۔ مولا علی چلے جاتے ہیں، دوسرا دن آتا ہے، راوی کا بیان یہ ہے اللہ رب العزت نے اسی دن مولا علی کے دل میں اسلام کی محبت راسخ کر دیا تھا۔ دوسرے دن آنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھائیے، داخل اسلام کر لیجئے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلام لانے کا جو سبب بنا وہ ہے نماز، وہ ہے نماز۔ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے، آپ کا بچہ دیکھے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، پیچھے آپ کے نقش قدم پر چلے گا، مصلی بچھائے گا، جیسے جیسے آپ کو دیکھے گا آپ کا بیٹا بھی ویسے ہی کرے گا۔ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذہن میں بات کھٹکتی رہتی ہے۔ اگر آپ ٹی وی چلائیں گے، آپ کے غیر موجودگی میں بیٹا بھی ٹی وی چلائے گا، آپ موبائل چلائیں گے، آپ کا بیٹا بھی موبائل چلائے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بچہ بے شعور ہے،
یاد رکھیے گا وہ بچہ چھوٹا ہے اس لیے آپ ڈانٹ ڈپٹ کر کے بیٹھا دیتے ہیں. حقیقت میں یہ ہے آپ کے ڈانٹنے سے وہ بچہ ڈر تو جاتا ضرور ہے لیکن اس کام کو کرتا ضرور ہے. اس لیے حکم یہ ہے بچوں کو ڈانٹا نہ جائے, مارا نہ جائے, ان کو سمجھایا جائے, ان کو بتایا جائے, ان کے دماغ میں بات بیٹھائی جائے تاکہ بات بیٹھ جائے. لیکن جو بات آدمی جو چیزیں دیکھتا نا مشاہدہ کرتا ہے وہ بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. تو میرے حساب سے اگر آپ اپنے بچوں کو ڈھالنا چاہتے ہیں تو آپ خود نمازی بن جائیں, تالی قرآن قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں, آپ سچ بولنے والے بن جائیں, اپنے گھر میں مہذب انداز پیدا کریں, گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ کا جب گھر ایسا ہوگا تو آپ کا بچہ بھی آپ کے نقش قدم پر چلتا ہوا وہ نمازی بھی بن جائے گا, قرآن کا قاری بھی بن جائے گا, تلاوت کرنے والا بھی بن جائے گا, سچ بولنے والا بھی بن جائے گا, جھوٹ غیبت سے اپنے آپ کو بچانے والا بھی بن جائے گا. ہمارا جو ماحول ہے ہم نے اپنے ماحول کو اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ و برباد کر دیا اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں صاحب ارے ہمارا بچہ سدھر نہیں رہا ہے, ہمارا بچہ نشہ کرتا ہے, ہمارا بچہ اب تو وہ ایم ڈی کا شکار ہو گیا ہے, نشے کا شکار ہو گیا ہے, وہ تو یہ کھیلتا ہے وہ کھیلتا ہے, وہ تو بالکل گھر سے باہر ہو گیا, نالائق ہو گیا. یہ کہنے سے کام چلنے والا نہیں ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بچپنے سے اگر آپ نے ڈھالا ہے تو بچہ کبھی نہیں بگڑے گا. ماں باپ جیسے ہوتے ہیں بچہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے. آقا کی بارگاہ میں پرورش پانے والا کون بن رہا ہے؟ مشکل کشا, شیر خدا بن رہا ہے, حیدر کرار بن رہا ہے. آخر وہ بھی تو ایک بچہ ہی تو ہے لیکن رسول کی گود میں پلا ہے. تو ذرا دیکھو خیبر کا میدان ہے وہاں دیکھو, غزوہ خندق ہے وہاں دیکھو, جہاں بھی دیکھنا ہے دیکھو, وہاں کردار نمایاں ادا کرتا نظر آ رہا ہے. وہ بھی ایک بچہ ہے جو رسول کی گود میں پلا ہے. اس لیے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے ساتھیوں, ماحول کو بنانے کے لیے ہمیں خود ماحول کو بنانا پڑے گا. اگر ہم نے اپنے آپ کو سنوار لیا تو ہمارا ماحول, ہمارا معاشرہ, ہمارا گھر اچھا ہو جائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت فرماتے ہیں مولا علی سے, اتنی محبت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا میں ایک کو دوسرے کا بھائی بناتا ہوں, ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دیا, فرمایا فلاں فلاں کا بھائی ہے, فلاں فلاں کا بھائی ہے, فلاں فلاں کا بھائی ہے. مولا علی تنہا بچے. مولا علی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرا کون بھائی ہے, میرا کون بھائی ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تم میرے بھائی دنیا اور آخرت میں ہو, تم میرے بھائی ہو, کسی اور کے نہیں ہو, میرے بھائی ہو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا. تو ذرا سوچو جس کو میرے آقا نے اپنا بھائی قرار دے دیا اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ مصطفیٰ کا بھائی بننا کوئی معمولی بات ہے؟ آدمی کہتا صاحب وہ میرے فلاں میرے بھائی ہیں, وہ فلاں میرے بھائی ہیں, مطلب میرے پاس طاقت بہت ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم میرے بھائی ہو, میرے بھائی ہو. یہ نسبت ہی کافی ہے. اس لیے یاد رکھیے گا میرے علی کا کوئی جواب نہیں ہے. کیسے آپ کے اندر اتنا علم آ گیا, کیسے آ گیا علم؟ خود مولا علی فرماتے ہیں میرے آقا نے مجھے یمن کا قاضی بنایا. میں نے کہا اے اللہ کے نبی میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ آپ نے قاضی بنا دیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا قریب آؤ. قریب آئے, سینے سے سینہ ملایا,
اور اس کے بعد فرمایا علی جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سینے میں اتنا علم عطا کر دیا ہے، جو جو فیصلہ آئے گا، جو جو مقدمہ آئے گا تم فیصلہ کرتے چلے جاؤ گے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں آیا جس کا فیصلہ میں نے نہ کیا ہو۔ اب وہ فیصلے کی بات آتی ہے تو آپ کے ذہن میں بھی بات آئے گی کہ بھائی کون کون سا فیصلہ کیا، ایک دو بتا دیتا ہوں، وقت بہت کم رہتا ہے۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ یمن سے ایک آقا زادہ، آقا نے اپنے بیٹے کے ساتھ غلام کو ساتھ کر کے کوفہ بھیجا۔ آقا نے اپنے بیٹے کے ساتھ غلام کو بھیجا کوفہ۔ اب یہ دونوں جب چلے راستے میں جھگڑا ہو گیا، آقا زادے نے غلام کو مار دیا۔ جب غلام کو مارا تو غلام بھی مار دیا، اور مارنے کے بعد جب کوفہ پہنچے تو غلام نے دعویٰ کر دیا کہ میں آقا زادہ ہوں، یہ غلام ہے۔ اب وہاں کوئی تیسرا ہے نہیں جو بتائے کہ حقیقت میں کون کس کا بیٹا، کون غلام ہے، کون آقا زادہ ہے۔ یہ بڑا مسئلہ پیدا ہوا تو یہ ہوا بھائی کہاں یہ فیصلہ کروایا جائے۔ لوگوں نے کہا مولا علی کی بارگاہ میں لے چلو۔ مولا علی کی بارگاہ میں پہنچایا گیا، مولا علی نے پوچھا تو جو غلام تھا بولتا تھا میں ہی آقا زادہ ہوں، یہ غلام ہے۔ کوئی گواہی نہیں، کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا ایک قمبر، آپ کے غلام خادم کا نام تھا قمبر، ایک قمبر، اس دیوار میں 2 سوراخ کرو۔ کہا ٹھیک۔ دیوار میں 2 سوراخ کیا، کرنے کے بعد کہا اب ان دونوں سے کہو یہ دونوں اسی سوراخ میں اپنا سر ڈالیں۔ دونوں سے کہا گیا، وہ دونوں کے دونوں سر ڈال دیے۔ کہا ایک قمبر جاؤ تلوار لے کے آؤ۔ کیا کریں گے؟ کہا لے کے آؤ تو بتاتا ہوں۔ تلوار لے کے آیا خادم، غلام آیا کھڑا ہوا، مولا علی نے فرمایا ایک قمبر غلام کی گردن کاٹ دو، غلام کی گردن کاٹ دو۔ تو حقیقت میں جو غلام تھا اپنا سر ہٹا لیا، اپنا سر سوراخ سے ہٹا لیا، اور جو آقا زادہ تھا وہ تو غلام تھا ہی نہیں، وہ اپنا سر لگا کے رکھا تھا۔ ہو گیا فیصلہ، ہو گیا فیصلہ۔ چور جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو شاہ ہوتا ہے وہ تو شاہ ہے، وہ سچا ہے، اس کو کیا بچانا ہے۔ مولا علی نے فرمایا دیکھو حقیقت میں یہ غلام ہے، یہ آقا زادہ ہے۔ اپنے حکمت عملی سے مولا علی نے فیصلہ کر دیا، نہ کہیں مقدمے کی ضرورت ہے، نہ کسی گواہ کی ضرورت ہے۔ قربان جاؤں مولا علی کے فیصلے پر۔ آج ہمارا حال یہ ہے، سال ہر سال مقدمات لڑتے لڑتے آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن فیصلہ ہو نہیں پاتا ہے۔ ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، اور وکلا کا حال یہ ہے معاذ اللہ، یہ تو جھوٹ ہے، جھوٹا کاروبار کر کے پیسہ کھا کر کے رشوت خور اتنے ہو گئے ہیں، یہ کہتے ہیں آگے چلو یہاں فیصلہ ہوگا، آگے بڑھو وہاں فیصلہ ہوگا۔ یہ اپنے روٹی بوٹی کے لیے لڑاتے بھی رہتے ہیں، اور ہم کو تباہ و برباد بھی کرتے ہیں، ہمارے پیسے کو بھی برباد کرتے ہیں، اور فیصلہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ دیکھ لیجیے اپنے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ جو سچ ہے اس کو جھوٹ بنانا، جو جھوٹ ہے اس کو سچ بنانا، یہ وکلا کا کام ہے، اور ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے۔ یہ سب میں کرتا ہوں، ایک دن مر کے جانا ہوگا۔ یہ روپیہ پیسہ یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ خالی ہاتھ آئے ہو، خالی ہاتھ جانا ہے۔ آئے تھے تمہارے بدن پہ کپڑا بھی نہیں تھا، جاؤ گے تو 2 کپڑا دے دیا جائے گا، اس کے علاوہ اس میں جیب بھی نہیں رہے گی، تمہارے ہاتھ ہتھیلی بھی کھلی رہے گی، تم خود بھی نہیں جا پاؤ گے، تمہارا جنازہ اٹھایا جائے گا، تم کو اٹھا کے لے جا کے ڈال دیا جائے گا۔ دنیا میں جتنا تم نے رشوت خوری کی ہے، لوگوں کا مال حرام
حرام کھا کر کے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو پالا پرورش کیا، یہ سب کا سب حساب تم کو قیامت میں دینا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھنا، چند روزہ زندگی میں اپنے عاقبت کو برباد نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو بنا لو، بچا لو، قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ جو نمک روٹی کھاتا اسے بھی حساب دینا پڑے گا، جو مرکر کھانا کھاتا اسے بھی دینا پڑے گا، جو بغلے میں ہے اسے بھی دینا پڑے گا، جو جھوپڑے میں ہے، فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، اسے بھی حساب دینا پڑے گا۔ سب سے زیادہ حساب عمرہ کو دینا پڑے گا۔ اس لیے یاد رہے، جو عمرہ لوگ ہیں نا 500 سال پیچھے ہوں گے اور غربا 500 سال آگے ہوں گے۔ وہ جنت میں غربا پہلے جائیں گے اور یہ سارے عمرہ بعد میں جائیں گے۔ اس لیے اپنی امیری پر ناز نہ کرنا، گویا کہ تم جہنم خرید رہے ہو، تمہیں حساب دیتے دیتے تم پریشان ہو جاؤ گے، اور غریب آدمی کے پاس تھوڑا ہوگا دے کے نکل جائے گا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہو، موجود ہو، اپنے معاشرے کا بھی جائزہ لے لو۔ امام عالی مقام کا کردار کیسا تھا؟ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ مولا علی نے فیصلہ کیا ہے۔ آج ہے کوئی ایسا فیصلہ کرنے والا؟ حضرت سعد بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک اسی طریقے سے فیصلہ اور آیا۔ مولا علی کی بارگاہ میں 2 خواتین ایک بچے کے بارے میں لڑ رہی ہیں، ایک بولتی ہے میرا بیٹا، دوسری بولتی میرا بیٹا۔ وہاں کوئی تیسرا گواہی دینے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ وہ دونوں لڑتے آخرکار انہیں بارگاہ مولا علی میں پہنچایا گیا، آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ مولا علی سے کہا گیا، حضور والا آپ فیصلہ فرما دے، یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کون حق پر ہے کون نا حق پر ہے، کس کا بیٹا ہے کس کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی نے جب سننے کے بعد ارشاد فرمایا، دونوں خواتین سے کہا دونوں تم کھڑی ہو جاؤ، لڑکے کو چھوڑ دو۔ اس لڑکے کو کہا، اس لڑکے کے بارے میں اپنے خادم سے کہا، اس بچے کو سامنے رکھو، اس بچے کو سامنے رکھو، اور رکھنے کے بعد فرمایا لاؤ تلوار آپ نے منگائی، فرمایا ایک کمبر تو اسی تلوار سے اس بچے کو 2 ٹکڑا کر دے، اور 2 ٹکڑا کر کے ایک ٹکڑا اسے دے دے، ایک ٹکڑا اسے دے دے۔ یا آپ نے جیسے ہی فرمایا، تلوار جیسے ہی تانا ہے، جیسے سوتا تلوار کو جیسے اٹھایا اور چاہا مار دو، اتنے میں ایک خاتون آگے بڑھتی ہے، کہتی خدا را اس بچے کو زندہ رکھو، دے دو، بچہ اسی کا ہے، لیکن اس کو مرنے نہ دیا جائے، اس کو مارا نہ جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ بچہ میرا نہیں فلاں کا ہے، آپ اس کے حوالے کر دے۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ ماں ہے، حقیقت میں یہ ماں ہے، جو ماں ہوتی ہے وہ تڑپتی ہے، جو ماں ہوتی ہے اس کا دل دکھتا ہے، جو ماں ہوتی ہے اس کو درد ہوتا ہے، حقیقت میں یہ ماں ہے، اور وہ مکارہ ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کا بچہ نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ نے فیصلہ کر کے اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی مقدمہ ہے نہ کوئی گواہ ہے۔ واہ رے مولا علی، کاش آپ کے قدم کے تلوے کا ایک ذرہ بھی آج کے قاضیوں کو، آج کے ججوں کو مل جاتا، ان وکلا کو بھی تھوڑا موڑا مل جاتا، تو آج ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے پر نہیں جاتا۔ لاکھوں کروڑوں روپے برباد ہو رہے ہیں کورٹ کچہری میں، تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، ہم چوکی میں جاتے ہیں، چوکی سے آگے بڑھتے کورٹ میں جاتے ہیں، اور کورٹ میں چلتا رہتا ہے۔ کون آپ کو سمجھانے والا ہے؟ کون آپ کو بتانے والا ہے؟ کون آپ کا رہنما ہے؟ کون آپ کا نصیحہ ہے؟ کون آپ کی سے ہمدردی کرنے والا ہے؟ کون آپ کے مسئلے کو حل کرنے والا ہے؟ کوئی حل کرنے والا نہیں ہے۔
ہم کو خود ہی حل کرنا ہے، اور حل کرتے کرتے غیروں کے حوالے ہم کر دیتے ہیں، اپنا معاملہ غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور معاملہ اتنا خراب ہوتا ہے، ہمیں بھی رسوائی ہوتی ہے، سامنے والے کو بھی رسوائی ہوتی ہے، پیسہ الگ سے برباد ہوتا ہے، اور شرمندگی الگ سے اٹھانی پڑتی ہے۔ کتنے روپے ہمارے تباہ و برباد ہو گئے۔ مسلمانوں ذرا ایک بار رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں ذرا سوچو، غور کرو، ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑے ہوئے ہیں، ہم تو مصطفیٰ پر اپنی جان نچھاور کرنے کا جذبہ پیش کرتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے، ہم ایک دوسرے سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں، صلح مصالحت کی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ جب بھی بات کرتے ہیں لڑنے کی بات کرتے ہیں، جھگڑنے کی بات کرتے ہیں، مارنے کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہوتا رہے گا۔ کس کو بلائیں گے آپ؟ کہ کون آئے گا آپ کا فیصلہ کرنے والے؟ مولا علی آئیں گے؟ مولا علی آنے والے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے؟ نہیں آنے والے ہیں۔ مولا علی کا کردار سامنے رکھو، انہی کا کردار سامنے رکھو گے تبھی کچھ حل ہو سکتا ہے۔ مصطفیٰ کے غلام ہو، مصطفیٰ کا کردار سامنے رکھو تب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے سب نسیم منسیہ کر دیا، بھلا دیا، تو آپ ہی تباہ و برباد رہے۔ ہمارا تو حال اتنا برا ہو گیا ہے، دیکھیے میں کیا بتاؤں، ہمارے گھر کا ماحول خراب، ہمارے گھر کا۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، دماغ میں رکھ لیجئے گا، جس گھر میں بڑوں کی بات نہ مانی جائے وہ گھر تباہ ہے۔ جس گھر میں بڑوں کی بات نہ مانی جائے، اپنے سرپرست، اپنے رہنما کی بات، اپنے گارجین کی بات نہ مانی جائے، وہ گھر تباہ و برباد ہو گیا۔ چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، کوئی بھی ہو، آپ کا جو گارجین گھر کا ہے، سب کے سب آمنا و صدقنا کہنے کا مزاج بناؤ۔ جو ہمارے گھر کا بڑا فیصلہ کر لے، اسی پر آپ اسی پر عمل کرنا شروع کر دو، آپ کا گھر بہت اچھا رہے گا۔ جس گھر میں باپ کی حیثیت، ماں کی حیثیت نہیں رہی، باپ اور ماں کا کہ تقدس کو پامال کیا جاتا رہا، وہ گھر کبھی آباد نہ ہوا۔ آج ہمارے گھروں میں بے برائی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹی فلاں جگہ نہیں جانا، نہیں مجھے جانا ہی ہے، میری سہیلی بلا رہی ہے۔ بیٹا، باپ بولتا ہے بیٹا فلاں جگہ نہیں جانا، نہیں میرے دوست نے مجھے یاد کیا، مجھے ہوٹل میں کھانا کھانا، میری میٹنگ ہے، وہاں پہ ہمیں جانا ضروری ہے۔ باپ بول رہا ہے، بیٹے سے کہہ رہا ہے، ماں بولتی ہے، بیٹی سے کہہ رہی ہے، لیکن یہ بیٹی یہ بیٹا سننے کے لیے تیار نہیں۔ کس کی سنتے ہیں؟ دوستوں کی۔ بیٹی کس کی سنتی ہے؟ سہیلیوں کی۔ وہ تیری ماں سے بڑھ کے ہو گئی، تیرا دوست تیرے باپ سے بڑھ کے ہو گیا۔ یاد رکھنا، یہ باتیں میری طرف ضرور ہو سکتی ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر آپ نے ایسے ماحول کو بنا کے رکھا ہے تو کبھی بھی ہمارا بچہ سیدھی راہ پر چلتا نظر نہیں آئے گا۔ آج ہم بڑوں کی بات کیوں مانتے ہیں؟ یہ تجربے کار ہے، ان کے پاس تجربہ ہے، ان کے پاس دانائی ہے، ان کے پاس عقل ہے، یہ اپنے تجربے کی روشنی میں بات کرتے ہیں، انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے، زمانے میں بہت ساری چیزوں کو مشاہدہ کیا ہے، ان کو سب پتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو روکنے میں لگے، بیٹا ادھر جاؤ گے نقصان ہوگا، اگر تم فضول خرچی کرو گے تمہارا نقصان ہوگا، غلط لڑکوں کے ساتھ لگ جاؤ گے تمہارا نقصان ہوگا، اگر تم اور باش قسم کے لوگوں کے ساتھ رہو گے تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ ماں باپ سکھاتے اپنی اولاد کو، لیکن یہ اولاد سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، جب سنو تو اپنے بزرگوں کی تاریخیں پڑھا کرو اور ان کا کردار بھی پڑھا کرو، تب سمجھ میں آئے گا ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آج آپ علماء کی بات نہیں سنیں گے، اپنے بزرگوں کی بات نہیں سنیں گے، کس کی سنیں گے آپ کس کی سنیں گے بتائیے؟ کس کی سننے جائیں گے آپ مدرسے میں جانے کے لائق ہے؟ یہ وقت یہ عمر آپ کی پڑھنے کی، آپ مدرسے پڑھنے جائیں گے؟ نہیں۔ یہی ایک ذریعہ ہے اسٹیج، یا تو پھر مسجدوں میں جمعہ کے دن جو خطاب ہوتا ہے۔ آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے علماء کے بیانات کو سنو تاکہ آپ کا کردار
کردار اچھا ہو جائے. یہ اسٹیج نہیں لگتا تو مولا علی کا نام کیسے سنتے؟ یہ اسٹیج نہیں لگتا ابو بکر کا نام کیسے سنتے؟ یہ اسٹیج نہیں لگتا فاروق اعظم کا کردار کیسے سنتے؟ یہ اسٹیج نہیں لگتا عثمان غنی کا کردار کیسے سنتے؟ اسی اسٹیج کے ذریعے سے اپنے بزرگوں کا بھی تذکرہ ہو کر رہے ہیں, اپنے نبی کا بھی نام لے رہے ہیں, اور آج مولا علی کو سن رہے ہیں. آؤ ذرا آگے بڑھو, مولا علی کی شان ذرا ملاحظہ کرتے چلے جاؤ. مولا علی فرماتے تھے جس کو جو پوچھنا ہے پوچھے. سبحان اللہ تو بول دو. جو پوچھنا ہے پوچھو. ایک صاحب آ کے کھڑے ہو گئے, کہا علی تمہارے پاس بہت علم ہے, جو بھی پوچھا جاتا سب کا جواب دیتے ہو. مولا علی کہا ہاں جی ہاں دیتا ہوں, پوچھو. کہا اس وقت جبریل امین کہاں ہے؟ اس وقت جبریل امین سید الملائکہ کہاں ہے؟ مولا علی نے سدرہ پہ نظر ڈالی, نہیں نظر آئے. مسجد حرام میں نظر ڈالی, نظر نہیں آئے. مسجد نبوی میں نظر ڈالی, نہیں آئے. جہاں جہاں مقدس مقامات تھے سب آپ نے نظر ڈالی, گویا کی پوری دنیا کو چھان مارا. فرمایا تم ہی جبریل ہو, تم ہی جبریل ہو. یہ علم آیا کہاں سے؟ بولنا پڑے گا, کہنا پڑے گا, میرے مصطفیٰ نے عطا کیا. یہ ہے مولا علی, جو پوچھو جواب دیتے ہیں. ایک یمنی کھڑا ہو گیا مجمع عام میں, کہا علی یہ بتاؤ, آپ تو کہتے ہیں مجھے ہر چیز کا علم ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں علی یہ بتاؤ کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ مولا علی نے فرمایا تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ارے میں اس کا سجدہ نہیں کرتا جس کو دیکھ نہ لوں. جب تک دیکھتا نہیں ہوں تب تک سجدہ نہیں کرتا ہوں. اگر تجھ کو یقین نہیں ہوتا ہے تو تو بھی دیکھ لے. آپ یہ فرماتے ہیں اس پر غشی طاری ہوتی ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, ہوش میں آتا ہے, توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, اور کہتا آئندہ آپ سے ایسا سوال نہیں کروں گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, شہدائے کرب و بلا زندہ باد, شہدائے کرب و بلا زندہ باد, شہید اعظم زندہ باد, شہید اعظم زندہ باد, رسالت. یہ ہے مولا علی شیر خدا, جس میدان میں دیکھو نمایاں کردار آپ کا ہے. اسی لیے کہتے ہیں شاہ مرداں شیر یزداں, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. یہ شان مولا علی کی ہے. غزوہ خندق ہے, حضرت کعب بن مالک راوی ہیں, ایک روایت کے حساب سے فرماتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر عمر ابن عبد ود جو بہت بڑا پہلوان تھا, 1000 پہلوانوں کی طاقت رکھتا تھا, 1000 پہلوانوں کی طاقت رکھتا تھا, وہ آیا میدان میں. مولا علی شیر خدا کے مقابلے میں آیا. مولا علی نے فرمایا میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم کہتے تھے کہ جب کوئی میرے سامنے 2 باتیں کوئی پیش کرتا ہے تو میں اس میں سے ایک بات کو قبول کر لیتا ہوں, ایک بات کو قبول کر لیتا ہوں. تو میں تمہارے سامنے 2 باتیں پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ اسلام اللہ و رسول کی طرف تمہیں بلاتا ہوں, دوسرے اسلام کی دعوت دیتا ہوں, بتاؤ تم قبول کرتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا مجھے کچھ بھی قبول نہیں ہے, کچھ بھی قبول نہیں. توجہ کے ساتھ سنیے, مجھے کچھ بھی قبول نہیں. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا تم میرے مقابلے میں آنا چاہتے ہو یا پھر اسلام کی دعوت قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا تمہارے مقابلے میں آنا میں پسند کرتا ہوں. مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ. میدان میں اترا. اترنے کے بعد کہتا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟
مولا علی نے کہا میرا نام علی ابن ابی طالب ہے، علی ابن ابی طالب ہے۔ اس نے کہا اپنے خاندان کے کچھ دوسرے لوگوں کو بھیج دو، میں تمہیں مارنا، تم سے لڑنا مجھے اچھا نہیں لگتا، پسند نہیں کرتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا میں تمہیں مارنا پسند کرتا ہوں، تم سے لڑنا بھی پسند کرتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا نے باتیں کی اور بات آگے بڑھی۔ آخرکار جم کر کے جب جنگ ہوتی ہے تو مولا علی پہ اس نے پہلے وار کیا۔ اس وار کو خالی کرتے ہوئے مولا علی نے اس طرح اس کے کن پٹی پر ایسا مارا کہ وہ زمین پر گر گیا۔ شاہ مدہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اس کو فنا فی النار کر دیا۔ میں نے ایک روایت پیش کی ہے، اسی سے ملتی جلتی دوسری بھی روایت ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ مولا علی تنہا عمر ابن عبد عد کا مقابلہ تنہا کیا اور اسے فنا فی النار کر دیا۔ یاد رہے مولا علی کے رگوں میں کس کا خون ہے؟ ہاشمی خون ہے۔ مولا علی کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ کیسے کیسے مقابلے ہوتے ہیں۔ غزوہ خیبر کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے مشہور بھی ہے۔ فاتح خیبر کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے تلوار، علم جھنڈا سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو دیا تھا۔ فتح نہ ہوا خیبر، اس کے بعد پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا، پھر بھی فتح نہ ہوا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل میں ایسے شخص کو یہ جھنڈا عطا کروں گا، اس سے اللہ بھی راضی، وہ اللہ سے بھی راضی ہے، اس کے ذریعے سے خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ میرے آقا کو پتا ہے غیب دان نبی ہے، میرے آقا کو پتا ہے غیب دان نبی ہے، غیب بتانے والے، غیب کی خبریں دینے والے، اسی کو تو نبی کہا جاتا ہے۔ یہ وہابی بولتے تو ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، کہتے نبی اور کہتے غیب نہیں جانتے۔ ارے نبی کا معنی ہی یہی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ اس لیے بولو تو سمجھ کے بولو، ایسا نہ کرو کہ بولو سمجھو نہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ سے خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگ آنکھیں ٹکٹکی بات کے سب دیکھ رہے ہیں، میرے آقا نے فرما دیا جس کے بھی ہاتھ میں جھنڈا جائے گا فتح ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرما دیا ہے، سب منتظر ہیں جب دوسرا دن ہوتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرما اینا علی ابن ابی طالب، لوگوں یہ بتاؤ علی کہاں ہے، مولا علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی مولا علی آشوب چشم میں مبتلا ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی کو بلایا جائے۔ مولا علی کو بلایا جاتا ہے، مولا علی آتے ہیں۔ فَبَصَقَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی عینیہ فَبَرَآ، یہ الفاظ حدیث ہے، مصطفیٰ کے زبان مبارک کے جو الفاظ وہ ہیں۔ میرے آقا نے جیسے ہی اپنا لعاب دہن حضرت مولا علی کی آنکھوں پہ لگایا ہے، فَبَرَآ، آنکھیں اچھی ہو گئی، آنکھیں اچھی ہو گئی۔ مولا علی کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میرے آنکھ میں کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی ہو۔ مولا علی کے ہاتھ میں میرے آقا نے علم دیا، جھنڈا دیا، اور مولا علی شیر خدا وہ جھنڈا لے کر میدان میں آتے ہیں۔ اب جو خیبر کا قلعہ تھا اس کا جو مین تھا اس کا نام مرحب ہے، اس کا پائے تخت تھا قلعہ، خیبر کا قلعہ پائے تخت تھا مرحب کا۔ اب جب آپ آتے ہیں ایک بار، دو بار، تین بار، میرے آقا نے فرمایا علی ارے یہ مرحب ہے،
مرحب ہے میرے آقا یہ فرماتے ہیں مولا علی نے کہا کیا ہوا مجھے جانے دیجئے وہ اس کے مقابلے میں میرے مولا علی شیر خدا مقابلے میں تشریف لاتے ہیں تو اس نے ایک رجز پڑھا تھا شیر پڑھا تھا کہا تھا قد علمت خیبر انی مرحب شاکی السلاحی بطل مجرب کیا کہا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں ہتھیار سے لیس بڑا تجربے کار ہوں جب مرحب نے یہ شعر پڑھا تو میرے علی کہاں خاموش ہونے والے پھر مولا علی نے اس کو شعر ہی میں جواب دیا کہ تو شعر سے مقابلہ کر رہا ہے تو میں بھی شعر ہی سے مقابلہ تیرا کرتا ہوں جواب دیتا ہوں آپ نے فرمایا الذی سمتنی امی حیدرا کلی فی الغابات الکریہ المنظرا ذرا بول دو بھائی الذی سمتنی امی حیدرا کہا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا شیر رکھا شیر حیدر ہر کوئی شیر کو نہیں بولا جاتا اسد بھی شیر کا معنی ہوتا ہے غضنفر بھی شیر کا معنی ہوتا ہے لیکن حیدر یہ ایسا شیر ہوتا ہے جو کبھی پیچھے نہیں ہٹتا یہ معنی پیش کیا کہ میری ماں نے حیدر رکھا ہے ایسا شیر رکھا ہے فرماتے کلیس غابات الکریہ المنظرا ایک خوفناک جھاڑیوں میں رہنے والے شیر کی طرح اللہ نے میری صورت بنائی ہے میری صورت کیسی بنائی خوفناک جھاڑیوں میں رہنے والے شیر کے مانند پتہ یہ چلا علی کا کوئی جواب نہیں ہے اور جب مقابلہ ہوتا ہے تو مولا علی شیر خدا اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں مرحب پر جس کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا جس کو اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا اس کو آپ نے چند ہی لمحوں میں کھیرے اور تکڑی کی طرح کاٹ کے زمین پہ گرا دیا اسی لیے آواز آتی ہے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار پہنچ جاتے ہیں اور خیبر کا قلعہ جو دروازہ تھا اس کو اکھاڑ لیتے ہیں اور لے کر کے اپنی پشت پر چلتے ہیں جب آپ نے لڑتے لڑتے اٹھا کے پھینکا ہے راوی کا بیان یہ ہے 40 لوگ مل کر اسی دروازے کو جب اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اٹھا نہیں پاتے شہید اعظم زندہ باد شہید اعظم زندہ باد اس لیے دوستو میرے بزرگوں میرے علی کا کوئی جواب نہیں فاتح خیبر کوئی اور نہیں مولا علی ہے مولا علی ہے میں تو یہ کہتا ہوں علی علی کہتے رہو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا النظر الی علی عبادت سبحان اللہ تو بولو علی کی شان وہ ہے علی کا دیکھنا عبادت ہے علی کا دیکھنا عبادت ہے علی کو تو قرآن کی جگہ رکھ دیا گیا ہم تو کہتے ہیں قرآن کا دیکھنا عبادت ہے حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں علی کا دیکھنا عبادت ہے اور ایک موقع پر فرمایا علی تو وہ ہے جدھر جائے حق اس طرف جائے جدھر چلے حق اس طرف چلے یعنی علی حق کا نام ہے حق ہی علی ہے علی ہی حق ہے یاد رکھنا علی ہی حق ہے اور حق ہی علی ہے علی جہاں ہے وہی حق ہے علی جہاں ہے وہی صراط مستقیم ہے علی جہاں ہے وہی سیدھی راہ ہے علی جہاں ہے اللہ کی رضا وہاں ہے علی جہاں ہے مصطفیٰ کی رضا وہاں ہے علی جہاں ہے اللہ تعالیٰ کی رضا وہی ہے علی جہاں ہے وہی جنت ہے اس لیے علی سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا اگر کسی کو پہچاننا ہو
یہ منافق ہے یا مومن تو اس کے سامنے علی کا ذکر کر دینا. اگر علی کا نام سن کے چہرہ کھل اٹھے سمجھ جانا مومن ہے. اگر علی کا نام سن کے چہرہ بگڑ جاتا ہے سمجھ جانا منافق ہے. علی پہچان ہے حق و باطل کا, علی پہچان ہے مومن و منافق کا, علی پہچان ہے کفر و ایمان کا, علی پہچان ہے صداقت و حقانیت کا, علی پہچان ہے اللہ کی رضا کا, علی پہچان اسلام کا. جہاں علی ہے وہی سب کچھ ہے, علی نہیں تو کچھ بھی نہیں. پوری ولایت جہاں جہاں پہنچ رہی ہے علی اس کے سر چشمہ ہے. اس لیے مولا علی سے سچی محبت کرو. کل انشاءاللہ مولا علی کی نسبت جس سے ہوتی ہے, جس سے شادی ہوتی ہے, یعنی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں انشاءاللہ خراج تحسین پیش کرنی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے کثیر تعداد میں تشریف لائیں تاکہ میں جو چاہتا ہوں آپ کو دینا وہ میں آپ کے مختصر سے وقت میں آپ تک بات کو پہنچا سکوں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے. مولا علی کے صدقے میں ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں, بیمار ہیں, تکلیف زدہ ہیں, مولا علی کے صدقے میں یا اللہ سب کی تکلیفیں دور فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کھڑے ہو جائیں, صلاۃ و سلام کی ڈالیاں پیش فرمائیں. مصطفیٰ جان رحمان تیرا او سلام شمع بز میں ہدایت تیرا او سلام شہر یار ایرم تاج دار حرم شہر یار ایرم تاج دار حرم نوبہار شفاعت پلا او سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا او سلام شمع بز میں ہدایت پلا او سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پلا او سلام مصطفیٰ جان رحمان پلا او سلام شمع بز میں ہدایت پلا او سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, بھیجے سب ان کے شوکات پلا او سلام مصطفیٰ جان رحمان پلا او سلام شمع بز میں ہدایت پلا او سلام. مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے رضا, مجھ سے خدمات کے قدسی کا ہے رضا, مصطفیٰ جان رحمان پلا او سلام شمع بز میں ہدایت پلا
سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا نبی اللہ. آپ حضرات 3 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پروردگارہ بندہ نوازا کریمہ کار سازا، تیرے بندوں نے تیری بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں پیش کی، قرآن عظیم کی تلاوت کی، جو کو بھی ذکر خیر کیا، نعت و منقبت پیش کیا، نیاز پیش کی. مولا کریم اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے شان کریمی کے مطابق ان تمام پر اجر و ثواب عطا فرما. ان تمام کا ثواب حضور رحمت عالم نور مجسم سید عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں پیش کیا. مولا قبول فرما. پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے و طفیل تمام انبیاء مرسلین ملائکے مقربین جملہ ازواج مطہرات اولاد اخیار و امجاد صحابیات صحابہ کرام تابعین کرام تابعین تابعی تابعین ائمہ مجتہدین مشائخ سلاسل بزرگان دین کی بارگاہوں میں پیش کیا. 72 نفوس قدسیہ شہدائے کربلا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روح پاک کو پیش کیا. جنت البقیع جنت المعلا میں آرام فرما تمام بزرگان دین. سیدنا امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر صادق امام کاظم امام حسن عسکری امام جواد امام نقی علی امام تقی علی 12 امام کی بارگاہوں میں پیش کیا. اللہ قبول فرما. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو پیش کیا. اور سیدنا خواجہ عثمانی ہارونی خواجگاں ولی الہند طائر رسول خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری سمہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو پیش کیا. بریلی کی تاجدار سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ حجت الاسلام حضور صدر الشریعہ حضور حافظ ملت کی بارگاہوں میں پیش کیا. تمام اولیاء کامل بزرگان دین اولیاء بمبئی اولیاء ہند اولیاء عالم کے ارواح پاک کو پیش کیے. اللہ قبول فرما. یا الہ العالمین یہاں جتنے بھی حضرات حاضر ہیں ہم سب کے خاندان رشتہ دار دوست احباب میں جتنے بھی صاحب ایمان دنیا سے جا چکے یا اللہ سب کے ارواح پاک کو پیش کیے. اللہ قبول فرما. سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. مولا کریم میری والد ماجدہ کی مغفرت فرما، ان کی قبر پہ رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرما. یا الہ العالمین اعلیٰ حضرت نوجوان کمیٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں اور ہمارے خاص طور پہ ابو بھائی سراج الدین بھائی ان تمامی حضرات کے تمام مقاصد خیر میں کامیابی عطا فرما. مولا کریم یہاں جتنے بھی حضرات حاضر ہیں سب تیرے چاہنے والے تیرے محبوب کے چاہنے والے امام علی مقام کے غلام ہیں. یا اللہ ان غلاموں کو صدقہ عطا فرما دے. یا اللہ ان غلاموں کو آقا دو جہاں کا صدقہ عطا فرما دے. امام علی مقام کا صدقہ عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ فرما دے. مولا کریم ہمارے بچوں کو عصری اور دینی تعلیم سے آراستہ فرما دے.
یا اللہ ہمارے بچوں کو سیدھی راہ پر چلا دے، یا اللہ ہمارے معاشرے کو صاف ستھرا کر دے، برائیوں سے بچا لے، یا اللہ برائیوں سے بچا لے، مولا کرم کی بارشیں عطا فرما دے، یا اللہ یہ مسلمان جہاں کہیں بھی سب کے ٹارگیٹ پر رہتا ہے، یا اللہ ان تمام مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، اہل فلسطین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین کربلا کے لٹے ہوئے کارواں میں سیدہ زینب اور شہر بانوں اور تمام لٹے ہوئے کارواں میں جتنے مظلوم تھے، یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دے، یا اللہ سب کے مراتب کو بلند فرما دے، اور ان حضرات کا ہم سب کو صدقہ عطا فرما دے، یا الہ العالمین ہم سب پہ فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، یا اللہ بولنے میں سننے میں کسی قسم کی کوئی لفظ خطا ہوئی ہو مولا معاف کر دے، ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مولا ہماری توبہ قبول فرما رہے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات 5 منٹ بیٹھے رہے، انشاءاللہ نیاز وغیرہ ہمارے لڑکے جو کمیٹی کے صوبے انشاءاللہ آئیں گے، آپ لوگ نیاز لے کے اپنے اپنے گھر پہ جائیں گے.